بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کون تھا اور اس کے گمراہ کن عقائد، نظریات اور تعارف؟ سماعت کیجیے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی پیدائش جو ہے وہ 1703 عیسوی میں ہوئی اور اس کی وفات 21 مئی 1792 عیسوی میں ہوئی اور یہ نجد میں پیدا ہوا۔ ابتدائی عمر میں مدینہ منورہ میں علم حاصل کرتا تھا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان سفر کیا کرتا تھا۔ اس کی اصل بنو تمیم سے ہے۔ اس کے اساتذہ میں شیخ محمد بن سلیمان الکروی الشافعی اور شیخ محمد حیاء السندی الحنفی بھی ہیں۔ یہ اساتذہ اسی میں الحاد و دلالت و گمراہی کی علامات پاتے تھے اور فرماتے تھے کہ عین قریب یہ گمراہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بعد میں آنے والوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کی فراست غلط نہ ہوئی۔ اس کے والد ماجد بھی اس میں الحاد کی علامات پاتے تھے اور اکثر اس کی برائی کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے بچنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الوہاب بھی اس کی ایجاد کردہ بدعات و دلال اور عقائد باطلہ کا انکار کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اس کے رد میں ایک کتاب الصواعق الالہیہ فی رد الوہابیہ لکھی۔ ملاحظہ فرمائیں، شیخ الاسلام مفتی حرم علامہ احمد بن زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الدرر السنیہ صفحہ نمبر 42 اور محمد عبد الوہاب نجدی کے بھائی علامہ سلیمان بن عبد الوہاب کی کتاب الصواعق الالہیہ فی رد الوہابیہ صفحہ 5 مطبوعہ استنبول سن طبع 1975۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہابیت کی داغ بیل محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ڈالی۔ 1143 ہجری میں اس نے علماء مدینہ سے مناظرہ کیا، جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ جب مدینہ سے ناکام ہوا تو نجد کے بدوؤں میں اس نے اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دی۔ ابن مسعود نامی ایک حاکم اس کے خیالات سے متفق ہو گیا۔ ان دونوں نے مل کر 20,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اپنا پایا تخت درعیہ نامی جگہ کو قرار دیا۔ 1218 ہجری میں اس لشکر نے مکہ مدینہ پر چڑھائی کر دی، مسلمانوں کو بے دریغ شہید کر دیا، مسجد نبوی کے خزانوں کو لوٹ لیا۔ محمد علی پاشا خدیپو نے مصر کے حکم سے توسون مصری نے ان سے جنگ کی۔ 1227 ہجری میں ان سے فتح پائی اور مدینہ کو وہابیوں سے پاک کر دیا۔ ادھر محمد علی پاشا کے دوسرے بیٹے ابراہیم نے 1224 ہجری میں درعیہ وہابیوں کے پایا تخت کو فتح کر لیا، مگر خفیہ طور پر وہابیت کی تبلیغ جاری رہی اور اس عقیدے کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 98 ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے قائد ابتن وہاب نجدی خارجی کے چند عقائد ذکر کیے جاتے ہیں، یہ ان کی اصل کتاب میں مذکور ہیں، حوالہ جات ساتھ درج ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صفحہ 124، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا عقیدہ کہتا ہے جی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے، اگر اس کے گرانے پر قادر ہو گیا، اگر میں اس پر گرانے پر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا، استغفر اللہ۔ کہتا ہے جی میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک مر گئے، ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا، استغفر اللہ۔ اوضاع البرحین صفحہ 103۔ یہ چند عقائد تھے، اگرچہ ان کی خباستیں بہت زیادہ ہیں، جن سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہابیوں کے نزدیک تمام دنیا کے مسلمان مشرک قرار پاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض
أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها متفق علیہ۔ ترجمہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں، بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض یعنی کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ حوالہ جات موجود ہیں صحیح البخاری شریف میں بھی اور صحیح مسلم شریف میں بھی، اور اس میں مسند امام احمد میں بھی یہ حوالہ جات، صفحہ نمبر اور کتاب کے نام، ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس چوہان ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن لازمی دبائیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔